میں کہہ رہا تھا حضرت موسیٰ کلیم اللہ چلے، جب اتنا پیارا نام، انوکھا نام، اتنا بڑا نام ہے، اس نام کو اگر کوئی مقرب اللہ کو خالص رب کو کہنے والا مولا تو ہی تو ہے، تیرے علاوہ دنیا میں جہاں میں کوئی نہیں ہے، پورا یقین بھروسہ رب کی ذات پر رکھتا ہے، اگر وہ بندہ دل سے رب کو یاد کرتا ہے تو وہ بندے میں ایک کیفیت طاری ہو جاتا ہے، وہ بندہ کے جسم کا اگر ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا ہے تو وہ بندے کو پتہ نہیں چلتا۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ آج ہم اور آپ ایک کپ چائے پینے کے لیے دکان میں چلے جاتے ہیں، گپ سپ میں اپنی ٹائم برباد کر دیتے ہیں، اس کی برائی اس کی برائی، اس کے چغلخوری اس کی کے بارے میں ہم اور آپ یہی بات کرتے ہیں، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، ان کا ٹکڑا یہ ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ لگ رہا ہے ہم نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں، اگر جو پہچان لیتا ہے، پہچاننے کا نام صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، عثمان غنی ہے۔ عثمان غنی نے اپنے آپ کو پہچانا، مولا کائنات مولا علی نے اپنے آپ کو پہچانا، حضرت صدیق اکبر نے اپنے آپ کو پہچانا، فاروق اعظم نے اپنے آپ کو پہچانا، حضرت بلال حبشی نے اپنے آپ کو پہچانا، حضرت طلحہ نے اپنے آپ کو پہچانا، حضرت غوث اعظم نے اپنے آپ کو پہچانا، امام اعظم نے اپنے آپ کو پہچانا، امام شافعی نے اپنے آپ کو پہچانا، حضرت امام مالک ابن حنبل نے اپنے آپ کو پہچانا، خواجہ غریب نواز نے اپنے آپ کو پہچانا، خواجہ قطب الدین نے اپنے آپ کو پہچانا، حضرت مخدوم شمنانی نے اپنے آپ کو پہچانا، صابر کلیری نے اپنے آپ کو پہچانا، مخدوم بہاری نے اپنے آپ کو پہچانا، مخدوم یحییٰ منیری نے اپنے آپ کو پہچانا، آیا آروی نے، فرید الدین آروی نے اپنے آپ کو پہچانا، اور جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ خدا کو پہچان لیا، اور جس نے خدا کو پہچان لیا اور خدا اس کو پہچان لیا، زمین پر ہے تو روزانہ میلہ لگا ہے، زمین کے اندر ہے تو سالانہ میلہ لگتا ہے۔ وہ پہچاننے کی بات ہے، جس نے پہچانا، ہم نے ایک کپ چائے پیا اور پورا ٹائم برباد کر دیا، پتا چلا اگر اپنے آپ کو نہیں پہچانا، آج بیٹا بھی نہیں پہچانتا ہے، بھائی بھی نہیں پہچانتا ہے، باپ بھی نہیں پہچانتا ہے، ماما بھی نہیں پہچانتا ہے، آیا بھانجا بھی نہیں پہچانتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو نہیں پہچاننا۔ پہلے اپنے آپ کو پہچانو پھر سب کچھ کو پہچانے گا، اپنے تو اپنے غیر بھی پہچانے گا، اور کہے گا جب غیر پہچانے گا اپنے آپ پہچانے گا تو کہے گا کہ نبی کا غلام کا یہ عالم ہے تو نبیوں کے امام کا عالم کیا ہوگا۔ وہ پہچاننے کی بات، وہ پہچاننے کی بات ہے۔ حدیث پاک کا میں نے ٹکڑا پہنچانا، لیکن آج دیوالی کل ہے اور ان کے تہواروں میں ہم طریق سے خرافات کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک کا ٹکڑا سناتا ہوں، جو ان کے مشابہ اختیار کرے گا کل قیامت کے دن ان کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے مشابہ اختیار کرے گا کل قیامت کے دن ان کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ آج ہم بھائی چارہ اپنانے میں ہر جگہ ان کے ساتھ۔ میرا اسلام کیا کہتا ہے؟ آیا یہ دنیاوی رابطہ ہے اتنے ہی تک رکھو، اپنے اسلام کے اندر مداخلت مت کراؤ، ان سے منقطع رہو۔ آیا اس لیے کہ اگر تم نے منقطع رہا، اس سے مداخلت نہیں کی تو تیرا بیڑا دنیا ہی میں پار ہوگا، تم یہاں بھی چمکو گے اور وہاں بھی چمکو گے۔ سبحان اللہ، یہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو موسیٰ کلیم اللہ، بات لمبی ہو جائے گی، پیارا نام کے جستجو میں تلاش کرنے میں لگ گیا، دیکھا کہ کوئی دیوانہ ہے، آج کہتا ہے نا بیٹا کما کے ہمیں کھلائے۔ غوث پاک فرماتے یقین بھروسہ رب کی ذات پر ہو، کوئی باپ اپنے بیٹے کو کھلا نہیں سکتا، آیا کوئی بیٹا اپنے باپ کو کھلا نہیں سکتا، صرف یہ وسیلے کا رابطہ ہے، ایک قسم کا وسیلہ ہے۔ باپ بوڑھا ہو جائے تو بیٹا پالے پرورش کرے، یہ وسیلہ ہے، لیکن کھلا نہیں سکتا۔ یا اگر بچپن میں بیٹا ہو
تو باپ اس وقت ان کا وسیلہ بنتا ہے. اس لیے کھلاتا وہی ہے, پلاتا وہی ہے, زندہ وہی رکھا ہے, اور جب چاہے گا تو موت وہی عطا کرے گا جس نے کائنات میں سب کو پیدا فرمایا ہے. سبحان اللہ, اسی کے دستے قدرت پر سب ہے. لیکن میرے دوست اس عنوان پہ اگر جاؤں تو چھڑ جائے گی بات بہت, پھر حدیث کا مفہوم آتے جائے گا. چلے وہاں دیکھا کہ ڈھونڈ رہا ہے. ہم کہتے ہیں نا ہمیں کون کھلائے کون پلائے. جب موسیٰ کلیم اللہ دیکھا کہ پیارا سا پتھر ہے, اس سے آواز آ رہی ہے. سبحان اللہ. موسیٰ کلیم اللہ ٹھوکر مارا, وہ بزرگ باہر آ گئے. کا اتنا پیارا نام پتھر کے اندر, اب روئے زمین میں تجھ سے بڑا کوئی متقی پرہیزگار اور اللہ کا مقرب بندہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. موسیٰ کلیم اللہ جب اتنا کہا نا, میں تو اس پتھر میں اس نبی کے انتظار میں ہوں. سبحان اللہ, کتنا پیارا ہو, کتنا اچھا ہو, اور کتنا مقام ہمیں اور آپ کو رب نے عطا کیا ہے. سب نبیوں نے یہ تمنا آرزو رب کی بارگاہ میں ظاہر کیا, اور سب یہی چاہتے تھے کہ میں بھی امت محمدیہ میں پیدا ہوتا. لیکن اللہ نے پہلے کے آمنو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. آمنو, پہلے یہ لفظ آمنو, یہ آمنو کا خطاب آدم سے تھا, شیش سے تھا, زکریا سے تھا, دانیال سے تھا, یحییٰ سے تھا, موسیٰ کلیم اللہ سے تھا, ابراہیم خلیل اللہ سے تھا, اسماعیل جبی اللہ سے تھا, عیسیٰ روح اللہ سے تھا. تمام نبیوں کو پہلے, چاہے وہ توریت ہو, انجیل ہو, زبور ہو, ہر کتاب میں آمنو کا لفظ پہلے بولا جاتا تھا نبی اور رسولوں کو. اور اپنے مقدر پہ قربان جاؤ کہ قرآن نے یہ امت محمدیہ کو آمنو کا خطاب سے نوازا ہے. قرآن نے جب خطاب کیا, کس کا صدقہ ہے؟ نبی کا صدقہ ہے کہ ہر ایمان والے کو قرآن نے مخاطب ہو کر کہا تم ایمان والے ہو, تم ایمان والے ہو, تم ایمان والے ہو. ہم اور آپ سے مخاطب پہلے کے نبی کو پکارا جا رہا تھا, اب کے امتی کو پکارا جا رہا ہے. سبحان اللہ. اس لیے تو کہا ہے نا العلماء امتی کالانبیاء بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح امت محمدیہ کے علماء ہے. سبحان اللہ, کتنا اعزاز دیا ہے, کتنا رتبہ, کتنا مقام دیا ہے. آپ معمولی نہ لے لیں. اگر آپ نے کسی علماء سے, حافظ و قاری, خطیب و امام جامع مسجد, اعلیٰ حضرت جامع مسجد کے امام صاحب, مناظر صاحب ہے, اگر آپ نے اس کو دل سے تعظیم کی, جانا کہ حافظ قرآن ہے. سبحان اللہ. ہر ایک کی قسمت میں, ہر ایک کے حصے میں یہ نعمت نہیں آتی, ہر کوئی حاصل نہیں کر پاتا. ہر کوئی آیا مسلمان کلمہ پڑھنے والا بہت ملیں گے, لیکن حافظ قرآن نہیں بن پاتا ہے. حافظ قرآن وہی بنتا ہے جس کو اللہ چن لیتا ہے. قاری قرآن وہی بنتا ہے جس کو اللہ چن لیتا ہے. اور آپ کی قیادت کرتے ہیں, آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. ہر باپ کو, ہر بھائی کو, ہر بیٹے کو اپنے باپ کی فکر ہوتی ہے کہ میرا باپ صحیح سلامت رہے. آیا ہر بیٹے کو آپ کی دولت سے پیار ہے, آپ سے پیار ہے. ہر باپ کو, ہر بیٹے کو, ہر بھائی کو ایک دوسرے سے پیار و محبت کرتا ہے. لیکن آپ کے امام اور علماء کو, حفاظ کو, قراء کو آپ کی دولت سے پیار نہیں ہے. آپ سے پیار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ کلمہ پڑھنے والے کو جہنم میں نہ جانے پائے, اس سے روکتا ہے, اس سے روکتا ہے. اس لیے تو کہتا ہے کہ نماز پڑھا کرو. اس کو درد ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے والا کل قیامت کے دن کہیں جہنم میں نہ چلا جائے. ایک علماء کو آپ کے بارے میں درد ہے, تب تو کہتا ہے نماز پڑھو, روزہ رکھو, زکات دو, حج کرو, بھوکوں کو کھانا کھلاؤ, ننگوں کو کپڑا پہناؤ. یہی طریقہ صلحاء, فقہاء, متقدمین, متاخرین, قطب, ابدال, اوتاد, ابرار, اخیار کا ہے. یہ طریقہ علماء اپناتے ہیں, آپ کو اس راستے سے ہٹاتے ہیں اور سیدھے راستے پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں. آج تو یہی ہونا چاہیے, لیکن آج ہمارا اور آپ کا تجربہ کیا ہے؟ جو ہی ٹھوکر مارا باہر نکلا. بہت پیارا بزرگ ہے, انہوں نے سوال پہلے یہ کیا, اے موسیٰ کلیم اللہ, تمہارا دل میں ارادہ یہ تھا کہ میرے علاوہ کوئی
اس آبادی میں اب نام لینے والا کوئی نہیں ہے موسیٰ کلیم اللہ رب کے بندے بہت ہیں، لیکن کوئی ظاہر ہوتے ہیں اور کوئی چھپا ہوا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کہہ نہیں سکتے کہ ان میں کون اللہ کا مقرب بندہ ہے، کون رات کو اٹھ کر توبہ کرتا ہے، کون تہجد کی نماز پڑھتا ہے، کون نفل پہ نفل پڑھتا ہے۔ رابعہ بصریہ کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ میری ماں اور بہنیں کان کھول کر سن لیں، اپنے بال بچوں کو تعلیم دیں، قرآن پڑھائیں، نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ، آیا زکوٰۃ کا طریقہ، حج کرنے کا طریقہ، ان تمام امور کو سکھائے۔ اگر زندہ ہو تو نور و رحمت کی بارش ہوگی، اگر دنیا سے چلے جاؤ گے بیٹا نیک کام کرے گا تو صدقہ جاریہ ہوتا رہے گا۔ یہی تو ہمیں اور آپ کو۔ رابعہ بصریہ ایک اللہ کی ولیہ گزری، بصرہ کی رہنے والی تھی۔ سبحان اللہ۔ بات آگے ضمن انشاءاللہ تقریر کا اختتام کر دوں گا۔ رابعہ بصریہ بصرہ کی رہنے والی تھی اور اس انداز میں زندگی گزارتی تھی۔ سبحان اللہ۔ ایک اللہ کے مقرب بندہ حضرت ابراہیم بن ادھم گزرے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سنا دیں کہ غوث پاک، آپ سے پوچھا جائے کہ غوث پاک کے پیر و مرشد کا کیا نام؟ علماء تو جانتے ہی، آپ کہیں گے پتہ نہیں کہاں کوئی بتایا، یا بتایا بھی ہوگا آپ نے دھیان نہیں دیا۔ غوث پاک کے پیر و مرشد، کوئی پوچھ لے گا کہ ہند الولی خواجہ خواجگاہ فخر ہندوستان خواجہ غریب نواز میری سنجری۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ آپ نے سنا ہوگا لاہور پہلے ہندوستان ہی میں سب تھا، پھر بٹوارہ ہو گیا تو وہ پاکستان یہ ہندوستان، وہ پاکستان یہ ہندوستان بنا۔ لاہور میں ان کا مزار ہے، پیر مہر علی شاہ، اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بولیے لڑکے سبحان اللہ۔ اللہ ان کے صدقے میں ہم تمام کا بیڑا پار کرے۔ وہ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ گھوم رہے ہیں، ایک سیاح آیا ہوا تھا امریکہ سے گھومنے کے لیے ہندوستان، سب کچھ گھوما، گھومنے کے بعد اس وقت ہندوستان ہی میں تھی، گھومنے کے بعد وہ چلے امریکہ، تو وہاں جیسے آج ہم اور آپ اگر کوئی عمرہ کر کے حج کر کے واپس آتے ہیں تو آدمی اس کے پاس آتے سلام کلام کرتے اور کہتے وہاں کے منظر بتائیں آپ کیا کیا دیکھا ہے، آیا دل کو سکون اور چین ملتا ہے، دوسرا سنتا ہے اور اللہ نے اس میں ثواب بھی عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی حج کر کے آئے، اگر پہلی نظر حاجی صاحب کے اوپر پڑ جائے تو اللہ اس حاجی کے صدقے میں آپ کے تمام گناہوں کو مٹا دے گا۔ سبحان اللہ۔ کوئی عمرہ کر کے آئے تو کوشش کرے کہ پہلی نظر میری پڑے، ایئرپورٹ پہنچے پہلی نظر میں ان پر ڈالوں، اللہ نے اتنی تاثیر دی ہے۔ پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ یہ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ یہ گھوم کے ہندوستان واپس چلے سیاح، لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے ہندوستان میں دیکھا کیا؟ لال قلعہ، تاج محل، کیا کیا دیکھا؟ کہا کہ کوئی خاص چیز نظر نہیں آیا، لیکن دو چیز مجھے بہت عجوبہ لگا۔ کہا پہلی چیز بتاؤ کیا عجوبہ لگا؟ کہا کہ اجمیر شہر ہے اور اجمیر میں ایک بندہ لیٹا ہے جسے دنیا خواجہ کہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک عجوبہ چیز یہ میں نے دیکھا کہ وہاں کی حکومت زندوں پر کیا کرتی ہے، حکومت بھی زندہ، جو سرکار ہیں وہ بھی زندہ ہیں اور جس پر حکومت چل رہا ہے وہ بھی زندہ ہے۔ یہ تو سمجھ میں عجوبہ نہیں لگا، لیکن ایک زمین کے اندر لیٹے خواجہ ہے اور حکومت زندوں پر کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ عجوبہ لگا کہ وہاں لاکھوں کروڑوں لوگ ان کے مزار پہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا ہے یہ کیسا راجا ہے، یہ کیسا خواجہ ہے، لیٹا زمین کے اندر ہے اور زندوں پر اپنا حکومت کر رہا ہے، دیوانہ بن کے سب آ رہا ہے۔ میں نے وہاں عجوبہ یہ چیز دیکھا۔ کہا اور ایک چیز کیا دیکھا؟ کہا کہ ایک پیر مہر علی شاہ کے سامنے میں گیا اور بابا بیٹھا تھا راستے میں۔ اللہ کے ولی کا یہ عالم ہے تو نبیوں کے نبی کا کیا عالم ہوگا؟ سبحان اللہ۔ کہا کہ بیٹھا تھا، میں ان کے قریب گیا اور قریب جا کر پوچھا بابا یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا تسبیح۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے ولی ہیں، تھوڑی دیر خاموشی اختیار کرتے، چپ چاپ ہو جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھاتے اور کہتے یہ تیرے کاندھے پر کیا ہے؟
کہا یہ بندوق ہے۔ پھر اس سیاح نے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں وہ کس کام کے لیے آیا، کیا کام کے لیے وہ آپ کے ہاتھ میں جو آلہ ہے کیا کام کرتا ہے وہ؟ تو پیر مہر علی شاہ نے بندوق کی طرف اشارہ کیا، کہا یہ تیرا کس کام کا ہے؟ کہا اس کا کمال دیکھنا چاہتے؟ بابا نے کہا دکھاؤ۔ ایک درخت پر بیٹھا چڑیا تھا، چہک رہا تھا، انہوں نے نشانہ بنایا اور دھے مارا، وہ زمین پر گر پڑا اور ٹھنڈا ہو گیا، یعنی مر گیا۔ جو ہی مر گیا تو امریکی جو سیاح تھا انہوں نے کہا دیکھا میرا یہ آلہ کا کمال، یہ بندوق کا کمال تھا کہ آیا وہ بیٹھا تھا، زندہ تھا، میں نے چلایا اور اسے ٹھنڈا کر دیا۔ پیر علی مہر شاہ علی رحمان فرماتے ہیں اب دیکھ میرا اس کا کمال جو پیرانے پیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی نے مجھے عطا کیا تھا، آیا اسی کا عطا کردہ یہ تحفہ مجھ تک پہنچا تھا، اور میں اس کو رب کا نام لینے کے لیے کام کرتا ہوں، رب کا نام لے لے کر گنتا ہوں، لیکن اس کا کمال دیکھنا چاہتا ہے۔ کہا ہاں بابا کمال تو دکھاؤ۔ پیر علی مہر شاہ رحمت اللہ علیہ وہاں سے اٹھا، جو مرا پڑا تھا ان کے پاس گیا، اپنا تسبیح پھیرا، رب کی بارگاہ میں دعا کی، وہ پرندہ زندہ ہو کر اڑتا ہوا پھر ڈال پر جا بیٹھا اور مخاطب ہوا اور کہا دیکھا تیرا کمال آلہ کا یہ ہے، اگر زندہ ہو تو مردہ کر دینا، اور رب نے مجھے وہ طاقت دی ہے جو مردہ ہو اسے زندہ کر دینا۔ یہ ہے پیر کا کمال، یہ ہے پیر کا کمال۔ حضرت رابعہ بصریہ آپ نے سنا ہوگا، میری ماں اور بہنیں وہ رابعہ، اللہ اکبر، وہ رابعہ ہے جو 1000 رکعت نماز نفل پڑھا کرتی تھی، سبحان اللہ، وہ رابعہ بصریہ ہے۔ آج کی ماں اپنے بال بچوں کو گود میں لے کر لوڑیاں پڑھتی، گانا پڑھتی ہیں، اور ہمارا اور آپ کا تو یہ ہے کہ حق تلفی زیادہ کرتے، بیٹے کا نام ببلو، گڈو، وہ پپو، جو نام آیا من میں رکھ لیا۔ یہی نام کا اثر ہے کہ بیٹا پھر ہمیں اور آپ کو برباد کرتا ہے۔ آیا جوان ہو کر وفادار نہیں غدار ہوتا ہے۔ وہ ماں تھی رابعہ بصریہ، اور ایک اللہ کا مقرب بندہ حضرت ابراہیم بن ادہم، ملک ادہم سے چلا، ہر 2 رکعت، ایک روایت میں ہے ہر 11 رکعت، ہر 11 قدم پہ 2 رکعت نماز نفل پڑھا کرتی تھی۔ کہاں ہے ادہم اور کہاں ہے مکہ؟ وہاں پہنچنا ہے، ہر 2 رکعت پہ، ہر 2 قدم پہ، یا ہر 11 قدم پہ 2 رکعت نماز نفل۔ اگر کوئی پڑھتا ہوا آپ کے آبادی سے گزرے گا تو آپ بھی ان کے دیوانے ہو جائیں گے، ان کے مستانے ہو جائیں گے، آپ کہیں گے کتنا پیارا بندہ ہے، اللہ کا مقبول بندہ ہے، رب کا دیوانہ ہے، یہ اسی مست میں رہتا ہے، آپ بھی اس کے دیوانے ہو جائیں گے۔ ایسے ہی چلے، ارادہ تھا کہ خانے کعبہ کو دیکھو، اور رابعہ بصریہ یہ بندی ہے خدا کی، اتنا پیسہ نہیں اور کوئی ہم سفر کا شریک ساتھی نہیں کہ ہم بھی مکہ پہنچے اور خانے کعبہ کا زیارت کریں، سبحان اللہ۔ یہ نبی جس طرح نبیوں میں اعلیٰ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ ہے، ایسے ولیوں میں، تمام ولیوں میں اعلیٰ غوث پاک ہے، سبحان اللہ۔ تمام نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ، اور تمام ولیوں کے سردار غوث پاک ہے، سبحان اللہ۔ ان کا قدم تمام ولی اللہ کے گردن پر ہے، سبحان اللہ۔ اسی کے متعلق مجھے بات کرنی تھی لیکن بات آ گئی، وہ رابعہ بصریہ ہے، وہ بھی دعا کی تھی، یا اللہ میں بھی چاہتی ہوں کہ خانے کعبہ کو دیکھوں، میں بھی چاہتی ہوں کہ ان کا دیکھنے کا ثواب میرے دامن کرم میں آ جائے، یہ لے کر دعا کی تھی، اور یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو گئی۔ آج کی ماں بہنیں ہانڈی پہ پانی ڈالیں گی تو کلمہ نہیں پڑھیں گی اور بسم اللہ نہیں پڑھیں گی، اسے یاد ہی نہیں رہتی۔ اس لیے آج امراض میں، بیماریوں میں ہمارے بچے، ہم اور آپ سارے کے سارے بیمار پڑ جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم زہر کو بھی دفع کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور بسم اللہ پڑھ کر جو کھانا پکایا جائے اور جو اس کھانے کو کھاتا ہے اللہ اسے صحت یابی عطا فرماتا ہے، اگر بیماری ہو تو شفا یابی،
اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے. لیکن میرے دوست ہم اور آپ کرتے کیا ہیں؟ کرتے کیا ہیں؟ ملاحظہ فرمائے وہ رابعہ بصریہ یہ دعا کی اللہ کی بارگاہ میں قبول. اور حضرت ابراہیم بن ادھم چلے، جو ہی حدود حرم آیا، جو پہلی نظر خانہ کعبہ میں پہلی نظر پڑتی ہے، اور جو دعا کرے اللہ اس دعا کو رد نہیں بلکہ قبول کر لیتا ہے. سبحان اللہ. اپنے بارے میں، اپنے اہل و عیال، اعزا و اقربا کے بارے میں اگر دعا کرے تو اللہ اس دعا کو رد نہیں قبول کر لیتا ہے. سبحان اللہ. جو ہی حضرت ابراہیم بن ادھم چلے اور حدود حرم کو پہنچا، کہا کہ اب خانہ کعبہ کو دیکھ لوں. خانہ کعبہ غائب ہے، نہیں ہوا، غائب. اب کہ اتنا لمبا سفر کر کے یہاں تک پہنچا خانہ کعبہ کو دیکھنے کے لیے، کہا اب وہیں سے دعا کی سر سجدے میں رکھا، کہا پروردگار خانہ کعبہ غائب ہے نہیں، ہوا کیا؟ ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے ابراہیم بن ادھم، جس کے منتظر اور جس کے طالب تو تھا، جس کے لیے تو آیا تھا کہ جاؤں خانہ کعبہ کو دیکھوں، ایسا ہی منتظر خانہ کعبہ تھا کہ اس رابعہ بصریہ کو میں دیکھوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے تو شاعر لکھتا ہے کہ خدا والے دلوں کی بستیاں آباد کرتے ہیں، خدا والے دلوں کی بستیاں آباد کرتے ہیں، اسیر کفر سے ہر قید کو آزاد کرتے ہیں، ہر قید کو آزاد کرتے ہیں. اور بیت اللہ چلا آتا ہے خود ان کی زیارت کو، بیت اللہ چلا آتا ہے خود ان کی زیارت کو، جو صمیم قلب سے مصطفیٰ کو یاد کرتے ہیں. سبحان اللہ. خانہ کعبہ غائب، کہا خانہ کعبہ بھی منتظر تھا، وہ بھی چلا گیا کہیں زیارت کے لیے. اتنا سننا تھا، کہا کوئی نہ کوئی بندہ یا بندی ضرور ہے دنیا میں، اس کے لیے خانہ کعبہ گیا ہو. دعا کی پروردگار اب میں چاہتا ہوں خانہ کعبہ بعد میں دیکھو، پہلے اس انسان اللہ کا بندہ ہو یا بندی، پہلے میں اس سے ملاقات کروں، پہلے اس کو دیکھوں. اس لیے جس کے منتظر خانہ کعبہ ہے، میں بھی ابراہیم اب اس کا منتظر بن گیا. سبحان اللہ. جب دعا کی اللہ نے قبول کیا، نام اور پتہ بتا دیا. اچھا شیر بکری کو دیکھے تو کھا جائے گا نا، ان کا کام ہے شکار کر لینا. لیکن ایک گھاٹ میں ہو، ایک جنگل میں شیر اور بکری، سبحان اللہ، کیسے صلح کر لیا. گئے ابراہیم بن ادھم چلتے، اب بصرہ کی طرف آ گیا. اب خانہ کعبہ کا دیدار کا تمنا ختم، اب بصرہ کی طرف. بصرہ پہنچے، رابعہ بصریہ جہاں کا پتہ بتایا تھا اس گاؤں پہنچے، لوگوں سے پوچھ تاچھ کی کہ آیا کوئی ایسی بندی ہے رب کی؟ کہا ایک دیوانی سی بندی ہے، پھٹے پرانے کپڑے میں رہتی ہے. اللہ اکبر. اللہ راضی ہو جائے تو سب راضی ہو جاتا ہے. پھر جیتے جی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مقام بہت بلند بالا کر دیتا ہے. کسی کی باپ کی اتنی طاقت نہیں کہ کسی کو عزت دے، کسی کو ذلت دے. عزت وہی دیتا ہے، ذلت وہی دیتا ہے، اسی کے دستے قدرت میں ہے. اللہ جسے بڑھانا چاہے کوئی گھٹا نہیں سکتا، اور جسے گھٹانا چاہے کوئی بڑھا نہیں سکتا. اس لیے یقین ہو اللہ کی ذات پر، اگر رب کو تم نے راضی کر لیا تو اپنے آپ سب تجھ سے راضی ہو جائے گا. وہ چلے، وہاں کا پتہ بتایا، اس گاؤں میں پہنچے، لوگوں سے پوچھ تاچھ کی. لوگوں نے بتایا ایک دیوانی سی عورت ہے، دیوانگی سی اس میں تاری رہتی ہے، ہمیشہ پاگل سی رہتی ہے. کہا ہے کہاں؟ کہا کہ دین بھر گھر پہ نہیں رہتی ہے، وہ تو جنگل پہ رہتی ہے، اللہ کی عبادت کرتی ہے، وہی رب کو مناتی ہے، وہی رب کی عبادت کرتی ہے. شام کو پلٹ کے گھر کو آتی ہے، دین بھر رہنا اس کا جنگل ہی میں ہے. وہ بکریاں چرایا کرتی ہے، بکری کو دیکھ بھال کرتی ہے، اور رب کو یاد کرنے کے لیے نماز پڑھا کرتی ہے. پتہ بتایا، اسی جنگل میں پہنچا، دیکھتے ہیں کہ رب کی بندی ہے اور نماز میں کھڑی ہے. سبحان اللہ. رب کی بندی ہے، نماز میں کھڑی ہے. پلٹ کے دیکھا، کیا ہے؟ بکریاں ہے، اور بکریاں کا دیکھ بھال شیر کرتا ہے. سبحان اللہ. نگہبانی شیر کر رہا ہے. آیا بکریاں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے، شیر ہے. وہ تعجب میں پڑ گیا کہ آیا ادھر بکری اور شیر ایک طرف، ایک جگہ، ایک ہی میدان میں چر رہا ہے.
اور ادھر یہ رب کی عبادت کر رہی ہے، آیا اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے؟ اب پوچھ لیا جائے، اس پتہ کے مطابق پہنچ کر دیکھا کہ سلام میں ہے، رکعت پوری کی، سلام پھیرا، پردے میں ہے، وہ کہا السلام علیکم السلام علیکم، جواب ملا ہے وعلیکم السلام یا ابراہیم بن ادم، اور تعجب میں پڑ گئے حضرت ابراہیم بن ادم، اور تعجب میں پڑ گئے کہ آنے والا میں ادھم سے آیا ہوں، خانہ کعبہ ہوتے ہوئے یہاں میرا نام اس کو کس نے بتایا؟ آیا میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب بھی دیا تو میرے نام کے ساتھ جواب دیا وعلیکم السلام یا ابراہیم بن ادم۔ آیا حضرت ابراہیم بن ادم آیا جواب سوال کرتے ہیں، اے نیک بندی، اے عابدہ بندی، اے زاہدہ طیبہ طاہرہ راکیہ ساجدہ، اللہ کے نیک بندی ذرا یہ تو بتاؤ میرا نام کس نے بتایا؟ آیا تم نے جواب میرا نام کے ساتھ دیا، تم کو کس نے بتایا؟ تو اس بندی نے جواب دی، رابعہ بصریہ نے جواب دیا، جس نے میرا پتہ بتایا اس نے تیرا نام بھی بتایا۔ جس نے میرا پتہ بتایا اس نے تیرا نام بھی بتایا۔ اللہ نے رب میرا پتہ بتایا، اللہ ہی نے نام بتایا۔ کہا کہ اے نیک خاتون ذرا یہ تو بتا یہ صلح کب سے ہو گیا ہے بکری اور شیر میں؟ یہ صلح کب سے؟ ارے بکری کا کام ہے، آیا اگر بکری کا کام ہے چرنا، لیکن اگر شیر آ جائے تو بھاگ جانا، شیر آ جائے شیر کا کام ہے بکری اگر دیکھ لے تو کھا جانا۔ یہ کب سے صلح ہو گیا ہے بکری اور شیر میں؟ تو رابعہ بصریہ نے جواب دیا، جب سے میرا اور اللہ کا صلح ہو گیا اس دن بکری اور شیر کا بھی صلح ہو گیا۔ پتا چلا جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، پھر ہر چیز اسی کے مطابق اسی کے تابع ہو کر زندگی گزارتی ہے۔ میرے دوست یہ ہے غوث پاک، یہ غلاموں کے غلام کا یہ عالم۔ میں کہہ رہا تھا بس ملاحظہ فرمائے تقریر کا اختتام کر دیا جائے گا۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد کا نام کیا ہے تو آپ کے پاس جواب ہے؟ کلمہ پڑھنے والا، ان کا دیوانہ، ان کا چاہنے والا، ان کا مستانہ، ان کے پیر کا نام بھی پتہ نہیں۔ باپ کا نام پتہ ہے غریب نواز کے؟ نہیں ہو، کسی کسی کو ہوگا کسی کو نہیں ہوگا۔ خواجہ غریب نواز کے والد کا نام سید غیاث الدین، بولیے سبحان اللہ۔ ان کی والدہ کا نام، ماں کا نام ماہ نور بی بی فاطمہ، سبحان اللہ، ان کی ماں کا نام ہے۔ اور خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی، سبحان اللہ، یہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے اور مدینہ ہی میں ان کا انتقال، ہجرت کر کے مکہ پہنچے تھے اور مکہ ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اگر توفیق دے جب آپ مکہ پہنچیں تو جنت المعلی ایک قبرستان کا نام ہے، اس قبرستان میں اسے دفنایا گیا ہے، ان کا مزار اقدس وہی ہے، وہاں ضرور زیارت کے لیے جائیں۔ میرے دوست یہ ہے ان کے پیر و مرشد کا نام۔ لیکن حضرت غوث پاک کے شیخ طریقت پیر و مرشد حضرت ابو سعید مبارک مخزومی ہے، سبحان اللہ، یہ ان کے پیر و مرشد ہے۔ اب ان کے پیر و مرشد کون ہے؟ غوث پاک کے پیر و مرشد، پھر ان کے پیر و مرشد کون ہے؟ تو ان کے شیخ طریقت پیر و مرشد حضرت ابو الحسن علی ہنکاری ہیں، ان کے شیخ طریقت پیر و مرشد حضرت ابو الفرح طرطوسی ہیں، ان کے شیخ طریقت پیر و مرشد حضرت ابو الفضل عبد الواحد تمیمی ہیں، ان کے پیر و مرشد شیخ طریقت حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ ہیں، ان کے شیخ طریقت پیر و مرشد حضرت ابو القاسم جنید بغدادی ہیں، ان کے پیر و مرشد شیخ طریقت، ان کے پیر و مرشد شیخ طریقت حضرت معروف قرخی رحمت اللہ علیہ ہیں، ان کے شیخ طریقت
پیر و مرشد حضرت امام موسیٰ رضا ہے، ان کے پیر و مرشد شیخ طریقت حضرت امام موسیٰ کاظم ہے، ان کے پیر و مرشد شیخ طریقت امام جعفر صادق ہے، ان کے پیر و مرشد شیخ طریقت حضرت امام باقر ہیں، ان کے پیر و مرشد شیخ طریقت امام زین العابدین ہیں، ان کے پیر و مرشد شیخ طریقت امام حسین ہیں، ان کے پیر و مرشد شیخ طریقت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے شیخ طریقت پیر و مرشد رہبر اعظم نیر عالم مونس انسانیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ سلسلہ غوث پاک عزیزان ملت اسلامیہ، اس مختصر سا واقعہ آپ سماعت فرمائے، تقریر کا اختتام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاں وہ تو بتا دیے نا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کے ولی سے محبت یہ ایمان کی تر و تازگی ہے، سبحان اللہ، اور جس کا ایمان تر و تازہ رہتا ہے، ایمان تر و تازہ رہتا ہے، ایمان تر و تازہ رہتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے یہ دل، اگر دل زندہ تو وہ انسان زندہ، اگر دل مردہ تو حقیقت میں وہ انسان مردہ، اگر کار میں بیٹھا ہو تو بھی مردہ، کھا بھی رہا ہو تو بھی مردہ، دیکھ بھی رہا ہو تو بھی مردہ، سن بھی رہا ہو تو بھی مردہ، اس لیے کہ اس کا جو کام کرنے والا دل ہے وہ دل مردہ ہو گیا ہے، اور جس کا دل زندہ ہے وہ اگر مر گیا ہے لیٹا قبر میں ہے تو بھی زندہ ہے، اس میں زندگی ہو گیا ہے۔ میرے دوست، تو موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم جب ٹھوکر ماری تھی، قبر سے آیا، اس پتھر سے وہ بزرگ باہر نکلے، کہا کہ موسیٰ کلیم اللہ توکل الی اللہ، اللہ پر بھروسہ ہونا بہت ضروری ہے، سبحان اللہ، بہت ضروری ہے۔ اب آمنے سامنے جب باہر آ گیا، اب دل تڑپتا ہے۔ آج بھی اگر حافظ قرآن، قاری قرآن، عالم دین اگر تلاوت قرآن کرتا ہے، جو عاشق صادق اللہ کا مقرب پیارا بندہ رہتا ہے، قرآن سنتا ہے تو دل مچلتا ہے، دل چاہتا ہے پڑھتا جائے میں سنتا جاؤں، پڑھتا جائے میں سنتا جاؤں، اس کا دل چاہتا ہے قاری صاحب اور پڑھ لیجئے، امام صاحب اور پڑھ دیجئے، پتہ چلا اس کا دل زندہ ہے، وہ پیارا رب کے کلام سے کرتا ہے، اللہ کے کلام قرآن پاک سے پیار کرتا ہے، اور قرآن پاک سے وہ انسان پیار کرے گا جس کا دل زندہ ہوگا۔ اب کہہ رہا امام صاحب پڑھتے جائیے۔ ایسے ہی موسیٰ کلیم اللہ کے سامنے وہ بندہ، اور پہلے بولا تھا سبحان اللہ، اب موسیٰ کلیم اللہ کہہ رہا ہے، موسیٰ کلیم اللہ کہہ رہا ہے اب بول تو دوں سبحان اللہ، موسیٰ کلیم اللہ کہہ رہا نا اب نہیں بولے گا، کہا اب سبحان اللہ نہیں بولے گا، کہا بولو، پہلے تو بولتا تھا، اتنا پیارا نام ہے، اتنا عظیم نام ہے، اتنا بڑا نام ہے، اتنا پاکیزہ نام ہے، اس نام میں برکت ہے، وہ نام کو سنتا ہوں تو دل کو سکون ملتا ہے، چلتا زمین پر ہو اور چرچا عرش اعظم پر ہوتا، اتنا پیارا نام ہے، ایک مرتبہ تو لے لو، سنا تو دو۔ اب کہتا نہ ایسے نہیں بولے گا، کہا کیا چاہیے، کہ کھانے کو ملے گا تب بولے گا۔ موسیٰ کلیم اللہ ساتھ لے کے چلے تھے روٹی اور مشکیجے میں پانی، ساتھ لے کے چلے تھے، اس لیے کہا گیا توکل الی اللہ، رب پر بھروسہ ہو پورا پورا۔ موسیٰ کلیم اللہ سے وہ انسان خطاب کرتا ہے، اب نہیں بولوں گا، اگر بولوں گا تو تو دے گا کیا، کہ اب اگر بولے گا تو کھانے کو روٹی دے دوں گا تجھے، کہ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ بولا ایک روٹی لیا، دو مرتبہ بولا دو روٹی، تین مرتبہ بولا تین روٹی، اب روٹی ختم، اب چپ ہو گئے۔ اب کہہ رہا اب دل اور تڑپتا ہے، جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز
پڑھتا ہے جو دل سے پڑھتا ہے، نماز پڑھے بغیر سکون نہیں ملتا۔ جب تک نماز پڑھے گا نہیں سکون ملے گا نہیں۔ اس لیے تو غوث اعظم فرماتے آیا اپنے لیے دعا کرنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے دعا کرنا خدمت ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خود خدا مل جاتا ہے۔ یہ ہونے کی ضرورت۔ امام صاحب بتا رہے تھے نا، ہر چیز کے لیے غذا کی ضرورت پڑتی چاہیے جسم کے لیے، تو یہ جسم کی جان کی غذا کے لیے یہ جان کی، یہ جان ہے اور جان میں جسم ہے، یہ جان آیا اس میں یہ جسم ہے اور جسم کی صحیح سلامتی کے لیے غذا کا ہونا ضروری ہے، اور ایمان کو بھی غذا چاہیے، اس کی زندگی کے لیے بھی غذا چاہیے۔ اس لیے تو کسی نے کہا ہے آیا ہر انسان محبت رسول سے کر لے، اور جس کے دل میں رسول جاگزی ہو جاتا ہے اس کا دل تر و تازہ رہتا ہے، سر کٹ بھی جاتا ہے اسے پرواہ نہیں پڑتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ پرواہ سے لاورا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے دوست ہم اور آپ وہ کام کریں جس میں زندگی کی سلامت آقا پر درود پڑھنے میں ہے، نبی پاک کا کلمہ پڑھنے میں ہے، درود پاک پڑھنے میں ہے، اس کی زندگی اسی میں ہے، محبت رحمان سے ہے، محبت رسول سے ہے۔ اگر آپ نے اس کو تر و تازہ رکھا، جیسے جسم کی سلامتی کے لیے کھانے کے لیے کھانا ضروری ہے، ایسے ہی دل کو زندگی کے لیے محبت رحمان کا ہونا ضروری ہے۔ میرے دوست یہ ہونا۔ اب 3 مرتبہ بول کے چپ ہو گئے، اب بولتا نہیں۔ کہا اب بولوں گا تو کیا دے گا؟ کہا کہ پینے کو پانی دے دوں گا، پانی مسکیجہ ہے وہ دے دوں گا۔ اب موسیٰ کلیم اللہ جو ہی کہا انہوں نے پھر کہا سبحان اللہ، جو ہی کہا اسے مل گیا۔ اب دل اور تڑپا، اسے بے چین اور بے چینی بڑھتی جا رہی ہے، اب دل میں سکون نہیں، صرف اللہ کے نام کو سننا پسند کرتا ہے۔ وہ موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ آیا موسیٰ کلیم اللہ جب وہ انسان سبحان اللہ کہتا ہے روٹی بھی دے دیتا ہے، جب سبحان اللہ کہتا ہے مشکیجے میں پانی ہے وہ بھی دے دیتا ہے، وہ دونوں چیز لینے کے بعد چپ ہو جاتا ہے۔ اب موسیٰ کلیم اللہ اس پیارا نام کو دوسرے کے زبان سے سننا چاہتا ہے۔ یہاں سے امام غزالی ایک نقل فرماتے ہیں اور کہتے ہیں قال منکم منکرن فلیغیرہ۔ حضرت امام غزالی اسی حدیث پاک کو اور موسیٰ کلیم اللہ کی اس واقعے کو لے کر نقل کر کے بتاتے ہیں کہ جو انسان توکل الی اللہ، اللہ پر بھروسہ کر کے گھر سے نکلتا ہے تو رب اسے کھانے کو بھی دیتا ہے اور پینے کو پانی بھی عطا کر دیتا ہے۔ وہ انسان بھوکے کہیں نہیں مرتا، اور کہتا ہے وہ پیارا نام ہے، وہ بہت اچھا نام ہے، وہ سب کا ہو جاتا ہے، جو جس کا رب ہو جاتا ہے سب اس کا ہو جاتا ہے۔ اب اس کے پاس کچھ ہے نہیں۔ اب موسیٰ کلیم اللہ کے دور میں بکریاں رہتے تھے، موسیٰ کلیم اللہ بھی بکریاں چرائے، اور بکریاں چرانا میرے آقا کی بھی سنت ہے اور موسیٰ کلیم اللہ کی بھی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ آیا جب کہا کہ اب تو کیا دے گا، روٹی بھی دے دیا، پینے کو پانی بھی، اب ہے کیا جو دے گا؟ کہا کہ تو سناتا جا، میرے پاس جو کچھ ہے میں نچھاور کر دوں گا۔ اس لیے اللہ نے دولت دی ہو، ثروت دی ہو، خزانہ ہو تو راہ خدا میں اللہ کے نام سے اگر کوئی مانگے تو آپ بخالت نہ کرو، آیا وہاں سخی بن کر سخاوت کرو اور سائل کو بھگاؤ نہیں، اللہ کے نام پر جو مانگنے کے لیے آیا ہے اسے کچھ ضرور عطا کر دو۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اب کچھ بچا نہیں، اب وہ انسان کہتا میں رب کا نام لوں گا نہیں۔ کہا کہ اتنا پیارا نام ہے، دل بے چین ہے، اب سنا دو ورنہ میری روح نکل جائے گی۔ کہا کہ اب تو دے گا کیا؟ کہا کہ دیکھ اس پہاڑ کے اس میں، اس پہاڑ کے پیچھے میری بکریاں ہیں، بکریاں۔ آیا موسیٰ کلیم اللہ فرماتے ہیں میری بکریاں ہیں، اگر تو اللہ کا نام لے گا، اللہ کا بلند آواز سے نام کو سنائے گا، یہ موسیٰ کلیم اللہ تمام بکری تیرے حوالے کر دے گا۔ موسیٰ کلیم اللہ کا اتنا کہنا تھا۔ اب وہ پیارا بندہ، اللہ کا مخلص بندہ پھر بولتا ہے
ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب سبحان اللہ کا ورد جاری ہو گیا, سبحان اللہ پڑھتا جا رہا ہے, پھر ایک بیگ خاموش ہو جاتا ہے. موسیٰ کلیم اللہ کہتا ہے تم نے دل میں اور درد بڑھا دیا, بے چین کر دیا, دل میں سکون نہیں ہے, چین نہیں ہے. اللہ کا پیارا نام سناؤ نا, اے اللہ کا بندہ ذرا دل کو مطمئن کرو نا, اے اللہ کا پیارا بندہ ذرا مجھے اللہ کے قریب کر دو نا, اللہ کا پیارا نام لے لو نا. کہتا اب نہیں لوں گا, اب تیرے پاس کچھ بچا ہی نہیں, تو دے گا کیا؟ موسیٰ کلیم اللہ فرماتے ہیں میں نے روٹی تھا تیرے حوالے کر دیا, پانی تھا پانی کا مشکیجہ تیرے حوالے کر دیا, میرے پاس بکریاں تھا تیرے حوالے کر دیا. اب تو رب کا نام لے گا تو سن لے, بکری کو بھی تیرے حوالے کر دیا. اب بکری کو چڑھانے کے لیے کسی انسان کی ضرورت ہے, اگر تو اللہ کا نام لے گا تو میں ایک چرواہ بن کر تیری بکری کی نگہبانی کروں گا اور تو مجھے اللہ کا نام سناتا رہے گا. دیکھو رب کا نام سننے کے لیے سب کچھ نچھاور کر دیا, اپنے آپ کو بھی نچھاور کر دیا, مال کو بھی نچھاور کر دیا, آیا کھانے پینے کو بھی نچھاور کر دیا. اب وہ بندہ یہ کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. موسیٰ کلیم اللہ کہتا کہ پہلے بولتے تھے نہیں, اب رکتے نہیں. تو موسیٰ کلیم اللہ کو جواب دیتا ہے اسی نام کی برکت سے کھانے کو بھی ملا, پینے کو بھی ملا, دولت بھی ملی. اے موسیٰ تو نبی کا غلام, نبی کا ایک بہت پیارا دوست ہے اور اللہ کے مقرب بندہ رسول اور نبی ہے. جب تو اللہ کا ہے تو میں اللہ کا ہو گیا تو بھی میرا ہو گیا. پتا چلا جو رب کا نام لیتا ہے پھر سب اس کا ہو جاتا ہے. اس لیے میرے دوست یہ پیارا نام ہے. میرے دوست ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کے نیک مقرب بندوں کے ان تمام چیزوں پر ہمیشہ چاہے وہ اللہ کے نیک محبوب بندے آپ کے گاؤں میں, ہم نمازی سے, حاجی سے, متقی پرہیزگار لوگوں کی ادب کیا کریں. اور یہ جو ہم نے اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرے کی برائی بیان کر کے ہم کامیاب ہو گئے, وہ ناکامیابی ہے, وہ ناکامیابی ہے. ہم اور آپ سمجھتے ہیں دوسرے کو لڑا دیا, دو بھائی کو آپس میں لڑا دیا, میں کامیاب ہو گیا, اچھا ہو گیا کہ اب اس کا محل بننے سے رک گیا, اب بن نہیں پائے گا, میں کامیاب ہو گیا. حقیقت میں آپ ناکام ہو گئے. آپ کی زندگی کتنے سال, بہت تو 70 سالہ زندگی ہے, 80 سالہ زندگی ہے, 90 سالہ زندگی ہے. یہ زندگی کو تم نے اپنے آپ دھوکا دیا. اس لیے کہ ہمدردی, میرے آقا فرماتے ہیں ہمدردی, خیر خواہی اور نرم کرامی سے جو زمین کے اوپر جیتا ہے وہاں بھی کامیاب, قبر میں بھی کامیاب, میدان محشر میں بھی کامیاب. رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تبارک و تعالیٰ سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اور ایک مرتبہ بابا سے بلند کلمہ طیبہ کا ورد کر لیں, پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. 5 منٹ بول دیجیے, 2 منٹ بول دیجیے, 2 منٹ کو 5 منٹ بول دیجیے. بیٹھیے, بس 5 سے 10 منٹ برقرار کیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ.